السلام نے جو جب کہ حضور رحمت للعالمین ہے رحمت آپ فرماتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے والد کی دکھ پری یہ بات سن کے فَأَخَذَ النَّبِيُّ بِتَلَابِيبِ ابْنِهِ وَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، حضور نے اس کے گریبان کو پکڑ لیا بیٹے کی. فَأَخَذَ النَّبِيُّ بِتَلَابِيبِ ابْنِهِ، حضور نے گریبان پکڑ لیا اور فرمایا أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، اٹھ یہاں سے چلا جا، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند محبت سے درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة وسلاما عليك يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے شیخ شریعت و طریقت، بانی دعوت اسلامی، امیر دعوت اسلامی، سیدی و سندی و مرشدی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی متعنا اللہ بطول حیاتہ کے ارشاد فرمودہ طریقہ کار کے مطابق درود پاک کی ایک فضیلت آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة او کما قال علیہ السلام. حضور نے ارشاد فرمایا جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، یعنی اذان کے کلمات کا جواب دیا جائے. مؤذن جو کہہ رہا ہے وہی کرو تم. پھر جب اذان مکمل ہو جائے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں ثم صلوا علی، اذان کے مکمل ہونے کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھو. اس حدیث پاک میں اذان اور اذان کے بعد 3 کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. پہلا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، کہ جب اذان کہتے ہوئے مؤذن کو سنو تو اذان کے کلمات کا جواب دو، جو مؤذن کہتا ہے تم بھی وہی کہو.
دوسرا ثم صلو علیہ، پھر اذان مکمل ہونے کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھو۔ بعض دفعہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود پاک پڑھنا کہیں بدعت تو نہیں، کہیں یہ کوئی نیا طریقہ تو نہیں؟ اور یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے جو صحیح بخاری کے بعد احادیث کی کتب میں سب سے زیادہ درجہ رکھتی ہے، اور صحیح سند کے ساتھ یہ مروی حدیث پاک جس میں نبی پاک علیہ السلام نے اذان کے مکمل ہونے کے بعد درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، ثم صلو علیہ، اذان کے مکمل ہونے کے بعد مجھ پہ درود پاک پڑھو، جس سے پتا چلا کہ اذان کے بعد درود پاک پڑھنا بدعت نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کرنا۔ درود پاک پڑھنا ہے اذان کے بعد، پھر درود پاک پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دو کام ہو گئے، اذان سن کے اذان کے کلمات کا جواب دینا ہے، اور دوسرا اذان مکمل ہونے کے بعد نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تیسرا کام فرمایا ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرنا ہے، تم نے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے وسیلہ ملے۔ یہ تیسرا کام ہے جو ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ جو دعا ہم اذان کے بعد مانگتے ہیں اس کے اندر یہ وسیلے والی دعا بھی موجود ہے حضور کے لیے۔ تو یہ 3 کام کرنے ہیں، اذان سن کے اذان کے کلمات کا جواب دینا ہے، اذان مکمل ہونے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اذان کے بعد والی دعا مانگنی ہے۔ وسیلہ کیا چیز ہے جس کی ہم حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ یہ وسیلہ ہے کیا؟ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسی روایت میں، فرمایا فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ هُوَ۔ وسیلہ جنت میں ایک بلند مرتبہ مقام ہے، وسیلہ جنت کے اندر ایک بلند مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے صرف ایک بندے کو وہ مقام عطا فرمائے گا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی کو وہ مقام نہیں دے گا، وسیلے کا مقام، اتنا بلند مقام ہے وہ جنت میں۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ هُوَ، وہ ایک اللہ کا بندہ میں ہوں جسے اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائے۔ 3 کام کر لیے ہم نے، اذان کے کلمات کا جواب بھی دے دیا، نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک بھی پڑھ لیا، اذان کے بعد کی دعا بھی مانگ لیا۔ اب کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، جو بندہ یہ 3 کام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کی شفاعت کرنا مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو ضرور پڑھو۔ مل کر چند بار درود پاک پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا اصحابک یا نور۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بطور موضوع اسپیشلی 2 باتیں، 2 چیزوں سے متعلق میں نے آپ سے عرض کرنا ہے، پھر جو میزبان ہیں انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے وہ بھی آپ سے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ جن 2 باتوں کے بارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک رسول پاک علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے، یعنی میلاد کی محفل منانا، میلاد منانا، رسول پاک کا ذکر خیر کرنا، اس کے بارے میں، اور دوسرا چونکہ یہ بڑی 11ویں شریف ہے تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی بڑی 11ویں اس مہینے میں منائی جاتی ہے، تو ان کے حوالے سے بھی 1-2 باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے لقد جاءکم، تحقیق بے شک، جاءکم تمہارے پاس آئے ہیں، تحقیق تمہارے پاس آئے ہیں، رسول من انفسکم
تمہاری جانوں میں سے ہی ایک عظمت والے رسول تمہارے پاس تشریف لائے. اور یہی مطلب ہوتا ہے میلاد کا. میلاد کا مطلب ہوتا ہے ولادت. ولادت ہونا کسی کی، یعنی تشریف آوری ہونا کسی کی. اور اسی تشریف آوری کا رسول پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کا اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہے. اس آیہ مبارکہ کے پس منظر میں دو حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پہلی حدیث پاک، یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں طویل حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، وہیں سے میں آپ کو سناؤں گا. اور مختصر کر کے یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، لیکن وہاں طویل یعنی مکمل حدیث پاک نہیں لکھی ہوئی. مکمل حدیث پاک یہ مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے لکھی ہے. اور امام احمد بن حنبل حدیث کے وہ حافظ ہیں، اتنے بڑے یہ حدیث کے حافظ ہیں کہ انہیں نبی پاک علیہ السلام کی 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی. اتنے بڑے حافظ ہیں حدیث کے. انہوں نے یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں لکھی ہے. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے. وہاں ایک اعرابی یعنی کسی بدوی دیہاتی کے پاس ایک گھوڑا تھا. نبی پاک علیہ السلام کو وہ گھوڑا پسند آ گیا. چونکہ حضور علیہ السلام جب گھر سے تشریف لائے تھے تو خریداری کی نیت سے تشریف نہیں لائے تھے، پاس پیسے نہیں تھے. یہ بظاہر نبی پاک علیہ السلام کے پاس پیسے نہیں تھے، ورنہ تو صحیح بخاری میں حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلے. پاس بظاہر رقم نہیں تھی. نبی پاک علیہ السلام نے اس سے سودا کیا، سودا طے ہو گیا، ڈن ہو گیا، رقم ایک طے ہو گئی کہ اتنے کا میں گھوڑا تم سے خریدتا ہوں. اسے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آؤ مدینے میں تمہیں وہاں چل کے گھوڑے کی قیمت ادا کرتا ہوں اور تم سے گھوڑا لے لیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام آگے ہو گئے. آپ تھوڑا جلدی تشریف لے جا رہے تھے، بدوی تھوڑا پیچھے رہ گیا. راستے میں کچھ لوگوں نے اس بدوی کا گھوڑا دیکھا تو انہیں بڑا پسند آیا، بڑا اچھا لگا انہیں. اور انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ رسول پاک علیہ السلام نے خرید لیے. تو وہ بھی اس سے ریٹ طے کرنے لگے کہ بڑا اعلیٰ گھوڑا ہے، اتنے کا ہمیں دے دو، اتنے کا ہمیں دے دو. تو وہ دیہاتی پیچھے سے نبی پاک علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ نے گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لو، ورنہ یہ گھوڑا میں ان کو بیچ دوں گا، بڑے اچھے دام مجھے مل رہے ہیں، نقد مل رہے ہیں، ان کو بیچ دوں گا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کی آواز سنی تو رک گئے. اسے ارشاد فرمایا کہ یہ تم کیا بات کرتے ہو کہ خریدنا ہے تو خرید لو، میں نے تو تم سے کہا ہے کہ تم سے خریدنا ہے، ریٹ بھی تم سے طے کر دیا کہ خریدنا ہے. اب یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ خریدنا ہے تو خرید لو، نہیں خریدنا تو میں نے بیچ دینا ہے. سودا تو ہمارا طے ہو گیا، ریٹ ہمارا فائنل ہو گیا، اب یہ کیوں کہتے ہو؟ کہنے لگا کہ اگر ہمارا سودا طے ہو گیا تو اس پہ کوئی گواہ پیش کریں آپ کہ ہم نے آپس میں سودا کر لیا، اس پہ کوئی گواہ دے، اس پہ کوئی گواہ پیش کریں آپ کہ آپ نے سودا طے کر لیا، اس کا گواہ دے کوئی اس پہ. جو بھی حضور علیہ السلام کے پاس سے گزرتا تو وہ کہتے تو ہم گواہی دے دیتے ہیں، یعنی انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا. گواہی کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھ کے کسی کام کی گواہی دینا. وہ اسے سمجھاتے بجھاتے، لیکن وہ کہتا کہ گواہ دو، گواہ ہونا چاہیے. یہ بات ابھی چل رہی تھی کہ اتنے میں رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے. اب قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ یہ ہے وَاسْتَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، فیصلہ تب ہوگا جب دو عادل گواہ ہو. یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دوسری جگہ پہ بھی اس کا حکم موجود ہے کہ کم از کم دو گواہ ہونے چاہیے، عادل وہ بھی ہونے چاہیے، پھر کسی کے حق میں فیصلہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. لیکن حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ گئے. آپ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس دیہاتی سے یہ گھوڑا خریدا. نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ تو وہاں موجود
گواہی دے رہے ہیں؟ آپ پھر کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ آپ تو موجود نہیں تھے. گواہ تو وہ ہوتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے معاملہ دیکھا ہو. آپ نے تو دیکھا نہیں, پھر آپ یہ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ تو حضرت خزیمہ عرض کرنے لگے حضور یہ تو چھوٹی سی بات ہے, اس سے بڑی بڑی باتیں ہم خدا کو نہیں جانتے تھے. آپ نے کہا کہ خدا ایک ہے, ہم نے مان لیا کہ خدا ایک ہے. یہ تو بات ہی کوئی نہیں کہ جس پہ گواہی دینے ہے. اس سے بڑے بڑے کاموں میں ہم نے آسمان کی خبروں کے بارے میں بھی ہم نے آپ کی باتوں پہ گواہی دی ہے, تو زمین کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم آپ کی گواہی کیوں نہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم بھی یہ حدیث لائے ہیں اور انہوں نے بھی یہ الفاظ ذکر کیے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ یہ ہے کہ دو گواہ ہو تو پھر کسی کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے. اگر ایک گواہ ہو یا گواہ کوئی بھی نہ ہو تو پھر گواہی قابل قبول نہیں ہوتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, من شہد لہ خزیمۃ فہو حسبہ. قرآن مجید فرقان حمید کا اگرچہ فیصلہ یہ ہے کہ دو گواہ ہو تو پھر گواہی قابل قبول ہوگی, لیکن آئندہ سے یہ اصول میں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے لیے بدل رہا ہوں. دوسرا کوئی شخص دو گواہ ہو پھر گواہی قابل قبول ہوگی. حضرت خزیمہ اکیلے بھی گواہی دیں گے, ان کی اکیلے کی گواہی دو بندوں کے قائم قام تصور دو بندوں کے قائم قام ہوگی ان کی گواہی, دو بندوں کی. یہ ایک حدیث پاک. اب آئیے اس حدیث آیت کی طرف. لقد جاءکم رسول من انفسکم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری آیات طیبہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا تھا. کسی کے پاس پتوں پہ, کسی کے پاس چمڑے کے اوپر, کسی کے پاس اڈیوں کے اوپر, لیکن قرآن مجید فرقان حمید جیسے ہمارے پاس ایک کتابی شکل میں ہے, نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں یہ کتابی شکل میں جمع نہیں ابھی ہوا تھا مکمل قرآن پاک. پھر نبی پاک علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب سے جب جنگ کی تو اس میں بہت سے صحابہ کرام علیہ مردوان جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے. اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید جمع کریں کہ جس کثرت کے ساتھ وفات شہید ہو رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے مسٹیک ہو جائے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ 3 رکنی ایک مجلس بنائی, ایک کمیٹی بنائی آپ نے جو قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کرے گی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کمیٹی کا نگران مقرر کیا. اصول یہ طے پایا کہ حضرت زید بن ثابت یہ بھی حافظ قرآن تھے. یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اس مصحف کے اندر اس کتابی شکل کے اندر جمع کرنے لگیں گے, لکھیں گے تو اس پہ کم از کم 2 صحابہ کرام علیہ مردوان گواہی دیں گے, تو پھر یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لکھی جائے گی. یہ اصول طے ہو گیا. تو شروع سے قرآن مجید لکھنا شروع ہو گئے, سورہ فاتحہ سے سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ النساء, مائدہ, یہ آیات لکھنے شروع ہو گئے. یہ جو آیہ مبارکہ ہے 2 آیہ مبارکہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیہ مبارکہ 11ویں پارے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. جب ان 2 آیات کو قرآن مجید فرقان حمید میں لکھنے کی باری آئی تو حضرت زید بن ثابت کو خود تو پتا تھا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے, حافظ قرآن تھے. اب گواہ ڈھونڈیں, گواہ ملے کوئی نہیں, گواہ ڈھونڈیں, گواہ ملے کوئی نہیں. پھر کرتے کرتے حضرت خزیمہ حضرت زید بن ثابت کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ دونوں آیات مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں شامل ہیں. اب ان کا اصول یہ تھا کہ 2 گواہ ملیں گے تو پھر کسی آیہ مبارکہ کو قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ بنایا جائے گا, اور اس آیہ مبارکہ کے بارے میں صرف ایک ہی گواہ ملے, وہ وہی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من شہد لہ خزیمہ فہو حسبہ. خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 بندوں کے قائم مقام ہے. تو اس وجہ سے اس حدیث پاک کو بنیاد بناتے ہوئے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اکیلے کی گواہی پہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان 2 آیات کو قرآن پاک میں شامل فرمایا. یہ ان 2 آیات کا لقد جاءکم رسول من انفسکم, رسول تشریف لے آئے, اس میں حضور کی آمد کا ذکر ہے.
بعض دفعہ شیطان ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہم پیدا ہوتا ہے کہ یہ میلاد کی محفل کہاں لکھی ہوئی ہے، میلاد کی محفل نہیں ہونی چاہیے، رسول پاک کا یہ تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ رسول پاک علیہ السلام کا تذکرہ تو کب سے چلتا آ رہا ہے، تو اب اگر ہو گیا تو اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے نہیں میلاد کے نام پہ محفل نہیں ہونی چاہیے، سیرت کے نام پہ محفل ہونی چاہیے، سیرت کے نام پہ جلسہ ہونا چاہیے، سیرت کے نام پہ کانفرنس ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، سیرت کے نام پہ کانفرنس کر لیں گے، میلاد کے نام پہ نہیں اگر ماننا تو ٹھیک ہے، سیرت کے نام پہ کر لیں گے، سیرت کے نام پہ کر لیں گے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں بھی تو رسول پاک علیہ السلام کا ذکر خیر ہی کرنا ہے۔ میلاد میں بھی یہی ہو رہا ہے، محفل میلاد میں بھی۔ میں جو آپ کو جس طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ اور بات ہے، بڑی توجہ سے سمجھیں۔ سیرت کے نام سے پہ کر لیتے ہیں جلسہ، سیرت کے نام پہ کانفرنس ہو جائے، سیرت کے نام پہ محفل میلاد ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیرت کے نام پہ کر لیتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج سے 1000 سال پہلے بھی اور اب بھی جس زبان میں بھی سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتابیں لکھی گئی ہیں، جو مکمل کتاب جسے سیرت رسول پاک علیہ السلام کی سیرت اور عنوان کے موضوع پہ جس کتاب کو مکمل کتاب سیرت کے عنوان پہ سمجھا جاتا ہو، چاہے وہ عربی زبان میں ہو، چاہے وہ فارسی زبان میں ہو، چاہے وہ اردو زبان میں ہو، چاہے دنیا کی کسی بھی زبان میں رسول پاک علیہ السلام کی سیرت کے موضوع پہ جو بھی کتاب لکھی گئی ہے، کوئی بھی سیرت کے موضوع پہ ایسی کتاب نہیں جس میں رسول پاک علیہ السلام کی ولادت کا ذکر خیر نہ کیا گیا ہو۔ تو جب سیرت کی کتاب رسول پاک کے میلاد کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، ایسے ہی سیرت کا جلسہ بھی رسول پاک کی ولادت کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں۔ پھر ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ کر لیں، لیکن کوئی اچھا کام کرنا چاہیے، کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیے، کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کام کرنا چاہیے، عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ سوچ کے یہ ذہن میں آتا ہے نوافل پڑھنے چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، عبادت کا کام ہے، نیک کام ہے، نوافل پڑھنے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اس چیز کے بالکل منکر نہیں ہے کہ نبی پاک کی ولادت کی خوشی میں جو ہے نا وہ نوافل پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر ہم یہ پوچھنے کا حق تو رکھتے ہیں کہ اصول تو یہ ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ کام کرنا ہے جو صحابہ نے کیا ہو یا رسول اللہ نے کیا ہو۔ تو یہ جو ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ نوافل پڑھنے چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، تو یہ جائز ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں یہ کرنا بدعت تو نہیں کہیں؟ کہتے نہیں یہ جائز ہے، یہ عبادت کا کام ہے، یہ کرنا چاہیے۔ تو پہ تو یہ فتویٰ لگتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یا رسول پاک علیہ السلام نے جو کام نہیں کیا وہ بدعت ہے، تو نبی پاک کی ولادت کی خوشی میں نہ صحابہ نے نوافل پڑھنے ہیں نہ رسول اللہ نے پڑھے ہیں، تو پھر یہ بدعت نہیں۔ کہتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ لینے چاہیے، اچھا کام ہے۔ ہم نے کہا اچھا، اس کا پھر مطلب یہ نکلا کہ یہ بات بھی تمہاری درست نہ ہوئی کہ کام صرف وہی کرنا چاہیے جو رسول اللہ نے کیا ہو یا صحابہ رسول نے کیا ہو، بلکہ کام وہ کر لینا چاہیے اگرچہ اللہ اور اس کے رسول نے نہ کیا ہو۔ کون سا کام؟ وہ والا کام جو اچھا ہو۔ نوافل پڑھنا صحابہ سے رسول اللہ سے ثابت نہیں میلاد کی خوشی میں، لیکن یہ کرنا جائز ہے کیونکہ اچھا کام ہے۔ اسی طرح میلاد کی محفل منانا اگر یہ ثابت نہ بھی ہو تو بھی اچھا کام ہے، اس لیے میلاد کی محفل منانے میں ثواب عطا ہے۔ لیکن میں نے میلاد کے موضوع پہ سنن ترمذی کے اندر ایک پورا باب ہے، سنن ترمذی سیاستہ کی کتاب ہے، اس میں ایک پورا باب ہے جس کا نام ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ وہ عنوان ہے جس کے تحت امام ترمذی نے کہا یہ وہ عنوان ہے جس کے تحت میں نبی پاک کے میلاد کے بارے میں حدیثیں ذکر کروں گا۔ اب میں میلاد کے موضوع پہ ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے میلاد منایا، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا، نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا، نبی پاک علیہ السلام کو بھیج کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہگاروں پر احسان عظیم کیا اس کا ذکر خیر کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، امام نسائی نے یہ حدیث سنن نسائی کے اندر بھی نقل کی۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہی حدیث پاک کے راوی کہتے ہیں کہ خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اجلسکم قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن علينا بك قال اللہ ما اجلسکم الا ذلك قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلك قال اما انی لم استحلفكم تومة لكم ولكنه اتاني جبرائيل وقال ان الله تبارك وتعالى قال ان الله يباهي بكم الملائكة او كما قال علیہ السلام۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر حلقہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ لگا کے ہم بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہم حلقہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں ہم حلقہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں رسول پاک ہمارے درمیان تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے۔ خرج رسول اللہ علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، اصحاب رسول کے حلقے میں حضور تشریف لے آئے اور ہم سے آ کے پوچھا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے، کس لیے بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، ہمارے اگر کلچر کے مطابق اس کا ترجمہ کرے تو اس کا مطلب بنتا ہے یہ تمہارا جلسہ کس عنوان سے منعقد کیا گیا۔ ما اجلسکم، اجلسکم اسی سے جلسہ بنا ہوا، جلسہ کہ تمہارا بیٹھنا کس وجہ سے ہے، تمہارا یہ حلقہ سجانا کس وجہ سے ہے، تو یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں جلسنا ندعو اللہ ونحمده علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، اے اللہ کے رسول ہم یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا، آپ کو بھیجا ہے، آپ کی آمد ہوئی ہے، آپ کی ولادت ہوئی ہے اور ہمارے درمیان ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت بڑا احسان فرمایا، یعنی رسول اللہ کی آمد کا تذکرہ ہم بھی یہاں یہی بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جلسے کا بھی عنوان یہی تھا، رسول اللہ کی تشریف آوری کا ذکر ہے کہ آپ کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا احسان فرمایا۔ فرمایا صحابہ ما اجلسکم الا ذاک، بڑی توجہ سے سننے والی بات، تم قسم دیتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو، قسم اٹھاؤ کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ ما اجلسنا الا ذالک، ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم کیا اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور کوئی مقصد نہیں ہے یہاں بیٹھنے کا، صرف اسی لیے بیٹھے، ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما انی لم استحلفکم تومۃ لکم، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تمہارے بارے میں کوئی گمان ہے کہ شاید تم جھوٹ بول رہے ہو، اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی، کیونکہ رسول جانتے تھے یہ میرے تربیت یافتہ ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو اگر کوئی صحابہ کرام علیہ رضوان کو جھوٹا کہے، غدار کہے، باغی کہے، برا کہے، بھلا کہے، ان کے بارے میں زبان تان دراز کرے، تو گویا وہ رسول اللہ کی تربیت پہ انگلی اٹھاتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کی تربیت ٹھیک نہیں کی، کہ اگر انہوں نے تربیت ٹھیک کی ہوتی تو پھر تو یہ ٹھیک ہو جاتے نا۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں ایک شاگرد ٹھیک نہیں نکل آتا تو ہم کہتے ہیں تیرے استاد نے تیرے میں سکھایا، یہی کہتے ہیں اسے، یہی کہتے ہیں نا، یعنی شاگرد اگر غلط کرے تو تانا کس کو ملتا ہے؟ استاد کو۔ تو اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ کہا جائے کہ تربیت غلط ہوئی، وہ معاذ اللہ باغی تھے، غدار تھے، تو غاصب تھے، تو معاذ اللہ ظالم تھے، یا ان کو برا بلا کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی تربیت پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ نے ان کی تربیت ٹھیک نہیں کی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام خود کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اما انی لم استحلفکم تومۃ لکم، مجھے تمہارے میں یہ کوئی گمان نہیں تھا کہ تم جھوٹی قسم اٹھا رہے ہو، اس لیے نہیں پوچھا، وجہ کوئی اور ہے، اور وہ وجہ یہ ہے وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرَائِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے صحابہ جو آپ کی جلسے، جو آپ کی آمد پہ جلسہ سجائے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ کے صحابہ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث پاک مروی ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک مروی ہے. سنن ترمذی کے اندر بھی سیاہ ستہ کی 3 کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک اسی عربی متن کے ساتھ لکھی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ میلاد کا جلسہ کوئی عام جلسہ نہیں. یہ جلسہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ اللہ اس جلسے کو منعقد کرنے والوں کا ذکر خیر فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے. یہ حدیث پاک. تو میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ میلاد ہر جگہ لکھا ہوا ہے. کہاں نہیں لکھا ہوا؟ رسول پاک کی آمد کا ذکر ہر جگہ لکھا ہوا ہے. یہ ایک بات جس کا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ رسول پاک کی آمد کے بارے میں. اور دوسری بات غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے بارے میں نے عرض کر دی. اور یہ باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑی عقل سے باہر ہوں کیونکہ یہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی کرامات ہیں. اور کرامت ہوتی ہی وہ ہے جو عقل سے ماورا ہوتی ہے. غیبت الناظر فی ترجمۃ شیخ عبد القادر کے اندر امام ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے یہ روایت ذکر کی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے بارے میں. کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ابن حجر اسقلانی اس حوالے کی وضاحت کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بات بڑی وزنی ہے, بڑی وزنی بات ہے. تو کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ شاید کوئی ہوا میں تیر مارا ہے اور ایسے ہی اپنے پاس سے یہ بات بیان کرتی ہے. ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے یہ بات ذکر کی. یہ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ. اب سادے لفظوں میں یہ کہوں کہ اگر کوئی حدیث کا طالب علم ہو بلکہ شیخ الحدیث ہو, حدیث کا پڑھنے پڑھانے والا اور حدیث بڑی سمجھنے سمجھانے والا, اس کے سامنے اگر امام ابن حجر اسقلانی کا نام لیا جائے تو یہ حدیث کے اتنے بڑے پیشوا ہیں کہ ان کے سامنے ایسے ہوتا ہے مولوی, ایسے جھکا ہوتا ہے ان کے سامنے. اتنے بڑے محدث ہیں یہ امام ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ, اتنے بڑے محدث ہیں. ان کو ابن حجر کہا جاتا ہے. ابن حجر, حجر کا معنی ہوتا ہے عربی میں پتھر, ابن حجر کا مطلب ہے پتھر والا. تو ان کے ابن حجر اس لیے کہا جاتا تھا کہ کہتے تھے کہ یہ اتنے بڑے امام ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی بات پتھر پہ لکیر کی طرح ہے, اس لیے انہیں امام ابن حجر کہا. اتنے بڑے امام ہیں حدیث کے. انہوں نے اپنی کتاب غیبت الناظر فی ترجمۃ شیخ عبد القادر کے اندر یہ واقعہ نقل کیا. 2 لائن. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے خادم فرماتے ہیں کہ میں نے زرت مع عبد القادر علی قبر الشیخ, کہ میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے ساتھ ان کے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کی قبر انور پہ زیارت کرنے کے لیے حاضر. پتہ چلا کہ اللہ والوں کی, اماموں کی یا ائمہ کرام کی قبروں کی زیارت کرنا یہ صرف ہم ہی نہیں کرتے, غوث اعظم بھی اپنے امام کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے. صرف یہ ہم نہیں کرتے, ولیوں کے ولی, پیروں کے پیر بھی جاتے تھے. وہاں گئے. اگلی بات, اصل بات ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ کے خادم فرماتے ہیں خارج من القبر فألبسها حلة وقال ان الناس قد افتقروا الیہ فی العلوم الشرعیہ والعلوم الحکمیہ. آپ کے خادم کہتے ہیں جب میں شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ امام احمد بن حنبل کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تو امام احمد بن حنبل اپنی قبر انور سے باہر آ گئے. بات بہت بڑی ہے اس لیے میں نے پہلے حوالے کی وضاحت کر دی. باہر آ گئے. فَأَلْبَسَهَا حُلَّةً, آپ کے خادم کہتے ہیں انہوں نے اپنا جبہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو پہنایا اور فرمایا ان الناس قد افتقروا الیہ فی العلوم الشرعیہ والعلوم الحکمیہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کو, اے شیخ عبد القادر جیلانی, اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا کہ تمام لوگ علوم شرعیہ میں بھی اور علوم حکمیہ میں بھی آپ کے علم کے محتاج ہوں. بات بڑی بڑی ہے, ذہن نہیں مانتا. قبر سے بندہ کیسے باہر آ گیا؟ والا میں نے آپ کو دے دیا ہے. میں اس سے اگلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ اس سے چھوٹی ہے, بات یہ بھی بڑی ہے
لیکن جو اگلی بتانا چاہتا ہوں وہ اس سے بھی بڑی ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے لیے. اور وہ بات جو اگلی بتانا چاہتا ہوں وہ امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 28 میں لکھی. میری کوشش ہے کہ میں ہر بات کا آپ کے سامنے حوالہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ شاید کوئی بڑھا چڑھا کے بیان کیا، کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی سننے میں آتا ہے لو جی جس کا بھی نام لیتے ہیں اسے اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ شاید لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں. ہم بڑھاتے کوئی نہیں بلکہ وہی بیان کرتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرما دیتا ہے. یہ قرآن مجید کا حکم ہے. اگلی بات، امام اہل سنت العطائیہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ 33 جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. اس کی جلد نمبر 28 فتاوی رضویہ اس کا اردو کے اندر نام ہے. اس کی جلد نمبر 28 میں فتاوی کرامات غوثیہ میں امام اہل سنت امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے یہ بات نقل کی. اور جب امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا حوالہ آ جاتا ہے تو پھر دل ایسے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ اب کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ امام اہل سنت امام عشق و محبت کوئی عام شخصیت تو نہیں تھی. یہ وہ شخصیت ہے جس نے کمپیوٹر کے دور کے بغیر تنے تنہا 1000 کتابیں تصنیف فرمائی. وہ شخص اتنا بلند پایا، اپنے تو اپنے بیگانے بھی جسے مانتے ہیں. الفضل ما شہدت بھی العادہ، فضیلت تو وہ ہوتی ہے جسے بیگانہ بھی مانے، اور یہ وہ ہیں جنہیں اپنے بھی مانتے ہیں بیگانے بھی ان کو مانتے ہیں. یہ وہی ہیں جن کے ناموں کی نسبت سے ہماری کتابوں مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا ہے بریلوی. یہ وہی امام احمد رضا خانی کی نسبت سے ہم بریلوی کہلواتے ہیں. انہوں نے یہ بات فتاوی رضویہ کے اندر نقل کی ہے کہ غوث اعظم کے خادم فرماتے ہیں کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے. پیدل گئے نہیں، پیدل نہیں گئے، سواری پہ گئے تھے. ہمارے یہاں عجیب و غریب ایک ٹرینڈ چلا ہوا نا، پیدل جا رہا ہے، پیدل فلاں جگہ سے فلاں جگہ پہ جا رہا ہے، اور مطلب کہ پتہ نہیں کیا اس کے پیچھے مقاصد ہیں. یہ تو پیدل نہیں جاتے تھے، حالانکہ ان کے پاس تو روحانی طاقتیں تھیں، پیدل بھی جانا چاہتے تو جا سکتے تھے، لیکن پیدل نہیں، سواری پہ گئے. ہمارے یہاں طرح طرح کی عجیب و غریب منتیں نہیں مانی جاتی. پیدل میں جاؤں گا، پیدل میں یہ کروں گا، میں کڑے ڈال لوں گا تو میں ننگے سر رہوں گا، تو میں کھاؤں گا نہیں، تو میں پیوں گا نہیں، تو میں فلاں کام نہیں کروں گا، تو ٹمکان نہیں کروں گا. اپنے اوپر اذیت والے جو ہے نا وہ کام لیا. منت ماننے کا مقصد کیا تھا؟ منت ماننے کا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے کام کیے جائیں. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، اسے پورا کرو، اور ایک وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، اسے پورا نہ کرو. ہم کہتے نہیں ایسا منت مان لی ہونا سا کر کے چھڑنا، مان لی ایسا منت ہونا سا کر کے چھڑنا، لے میرا کم ہو گیا میں کیوں نہ کروں. نبی پاک علیہ السلام صحیح بخاری شریف کی یہ بھی حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ السلام منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک بندے کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہے اور دھوپ میں کھڑا ہے، کسی سے بات چیت بھی نہیں کر رہا. تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ بنو اسرائیل ہے اس کا نام، اور اس نے منت مانی ہے کہ میں کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، میں کسی سے بات نہیں کروں گا، میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا، میں سایہ نہیں لوں گا، اور میں روزہ رکھوں گا اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے. اس نے یہ منت مانی. تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم اپنے بارے میں غور و فکر کر لیں اسے جسے پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم بھی ہماری بھی اسی طرح کی اٹھ پٹانگی منتیں ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ ہاں جی یہ منت مانی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹھ جا، بیٹھ جا اور سائے میں بیٹھ جا، لوگوں سے بات چیت بھی کر، ہاں روزہ ضرور رکھ کے روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کام. تو منت کون سی مانی جائے؟ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت والا کام ہو. یہ کیا منتیں ہیں؟ تیل چڑھا مانگی، میں ہوتے تاکہ بننا دی، میں ہوتے جا کے جندرہ لا کے آواں دی، یہ کیا کام ہے؟ میں ہوتے چادر چڑھا ماں دی. چادر صاحب مزار کے لیے ایک ہی کافی ہوتی ہے، ایک ہی. میں مزاروں کا منکر نہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا شیخ عبد القادر جیلانی مزارات کی زیارت کے لیے جاتے تھے، ہم بھی جاتے ہیں. مزار کے لیے ایک چادر کافی، ایک چادر کافی. اگر وہ بسیدہ ہو جائے تو نہیں ڈال دی جائے، اگلی کسی کو صدقہ کر دی جائے. ایک چادر کافی ہے. 10 ادھر منتیں مانی ہوئی ہیں، 10 چڑھا رہے ہیں، کڑے باندھ رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں غلط کام کر رہے ہیں، فلاں غلط کام کر رہے ہیں.
یہ کرنے کا توقع کوئی نہیں. میں نے آپ کو صحیح بخاری شریف سے حدیث پاک سنائی. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں والی نظریں ماننی چاہیے. جن منتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے وہ منتیں ماننا جائز نہیں ہے. ایک اور ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک ہے, مسند امام سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت لکھی ہے, اور امام دارمی نے یہ روایت سنن دارمی کے اندر بھی لکھی ہے کہ ایک عورت کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کو پتا چلا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ یہ مدینہ طیبہ سے پیدل حج کرنے کے لیے جائے گی, اور وہ پیدل حج کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتی تھی. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اور ساتھ یہ بھی نظر مانی کہ میں سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لینا. یہ بھی تھی نظر. ہمارے یہاں بھی اسی طرح کی اوٹ پٹانگ نظریں تھیں. نظر میں نے سر پہ دوپٹہ نہیں لینا. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم حج ضرور کرو لیکن سواری پہ بیٹھ کے جاؤ, اور شریعت نے جس پردے کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کر کے حج کرنے کے لیے جاؤ. تو نظر وہ مانی جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ حج کرنے کے لیے گئے, جو میں نے آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 28 سے. یہ ضمنی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی نظر کے حوالے سے. آپ نے کوئی ایسی نظر نہیں مانی ہوئی تھی کہ میں پیدل حج کرنے کے لیے جاؤں گا, آپ سواری پہ بیٹھ کے گئے حج کرنے کے لیے. وہاں سے آپ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے. وہاں جا کے آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے روزے پہ 4 اشعار عربی کے اندر پڑھے. اس میں عرض کی فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبت وهذه دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بها شفتیہ. اے اللہ کے رسول, جب میں آپ سے دور تھا تو میں اپنی روح کو اپنا نائب بنا کر آپ کے آستانے پہ بھیجتا تھا, اور میری روح میری نائب بن کر آپ کے آستانے پہ چوکھٹ پہ بوسے دیا کرتی. لیکن فرمایا وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ. اب آپ کا بیٹا, کیونکہ آپ حسنی حسینی سید ہیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, آپ کا بیٹا اب اپنے جسم کے ساتھ حاضر ہوا ہے. فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْظَىٰ بِهَا شَفَتَيَّ. اے اللہ کے رسول, اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. مسجد نبوی شریف میں جتنے بندے موجود تھے ان سب نے دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے بارگاہ رسالت میں یہ اشعار بیان کرنے کے بعد وہ نبی پاک علیہ السلام کا دست اقدس آپ کے مزار سے غوث اعظم کے لیے مزار سے باہر آ گیا. فخرجت الیہ الید الشریفہ فقبلها ووضعها علی راسہ. تو غوث اعظم نے اسے بوسہ دیا اور اسے چوم کر اپنے سر پہ رکھا. وہ امام احمد بن حنبل, میں نے آپ کو عرض کیا, وہ قبر انور سے باہر آئے, ادھر نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ آیا, اور میں نے حوالہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو دونوں حوالے عرض کیا. اب اس پہ ایک آخری بات عرض کرتا ہوں. یہ آخری بات ہے غوث اعظم کا. یہ کیا بات ہے قبر سے باہر؟ قبر سے کوئی کیسے باہر آ سکتا ہے؟ قبر میں جب چلے گئے تو پھر تو باہر آ ہی نہیں سکتے. تو میں نے کہا کیوں نہیں آ سکتے, کیوں نہیں آ سکتے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے کر گئے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں میں ایک سرخ ٹبے کے پاس سے گزرا, وہاں پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور تھی, اور میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں. پھر جب نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے تو وہاں صرف موسیٰ ہی نہیں, تمام انبیاء اپنی قبروں سے باہر آ کر امام الانبیاء کی امامت میں کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں, کھڑے ہوئے. میں نے بخاری سے آپ کو بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے قبر میں موجود تھے, لیکن جب یہاں سے گزر ہوا حضور کا قبر میں موجود تھے. جب مسجد اقصی میں پہنچے موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے. تو جس طرح اللہ کرے یہ جملہ آپ سنیں, تو جس طرح امام الانبیاء کے لیے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبور سے باہر آئے, ایسے ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے بیٹے امام الاولیاء غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے لیے امام احمد بن حنبل بھی اپنی قبر سے باہر آئے. قبر سے باہر آنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
امام الانبیاء کے لیے ہیں، یہاں امام احمد بن حنبل آ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور بات میں نے آپ کو مضبوط بتائی ہے، معتبر حوالے کے ساتھ بتائی. آخری بات جو میزبان نے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا وہ اب آپ کے سامنے پیش کر دوں اور بات بس ختم ہو گیا. یہ حدیث پاک جو بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ معجم الصغیر کی حدیث پاک ہے. امام طبرانی نے اسے معجم الصغیر میں نقل کیا. اور سیاستہ کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، لیکن مختصر ہے، مکمل حدیث پاک نہیں ہے. مکمل یہ حدیث پاک معجم الصغیر میں لکھی ہوئی ہے. معجم الاوسط میں بھی امام طبرانی نے نقل کی ہے. وہاں سے میں آپ کو امام طبرانی نے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے کہ ایک بندہ حاضر ہو اور آ کے عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول، میں اپنے باپ کی آپ سے شکایت کرنا چاہتا ہوں. پوچھا کیا شکایت کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میرا والد مجھ سے میرا مال لے لیتا ہے. ان ابی اخذ مالی، میرا باپ مجھ سے میرے پیسے لے لیتا ہے، میرا باپ مجھ سے مال لے لیتا ہے. ارشاد فرمایا فاذهب اذهب فاتنی بابیک، جاؤ اور اپنے باپ کو بھی بلا کے لے کے آؤ، کیونکہ اس کی بھی تو بات سنی جائے، وہ کیا کہتا ہے پھر فیصلہ ہوگا. اس کو بلاؤ. وہ چلا گیا اپنے باپ کو بلانے کے لیے. ادھر اس دوران جب وہ اپنے باپ کو بلانے کے لیے گیا، فنظر جبرائیل علی النبی فقال ان اللہ یقرئک السلام. جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو اللہ تعالیٰ سلام ارشاد فرما رہا. جبریل امین آگے کہا کہ محبوب وہ جو بندہ اپنے باپ کو بلانے کے لیے گیا ہوا ہے نا، جب وہ باپ آ جائے نا تو اس کی بات سننے کے ساتھ ساتھ اس نے دل کے اندر بھی کچھ کہا ہے. اس نے دل میں کچھ کہا ہے، وہ اپنی زبان پہ اب لے کے نہیں آیا. جب وہ اپنے گھر سے چلا ہے آپ کے پاس آنے کے لیے تو راستے میں اس نے اپنے دل میں کچھ کہا ہے. جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے اس کے دل کی بات بھی سنی. جب وہ آ جائے تو اس کے دل کی بات ضرور سنی. آپ آ گئے، وہ باپ آ گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا تمہاری شکایت کر رہا تھا. ماذا قال ابنک یشکوک اتريد اخذ مالی، اتريد اخذ مالی، تیرا بیٹا تیری شکایت کر رہا تھا کہ تو اس کا مال لے لیتا. کہ تو واقعی اس کا مال لے لیتا؟ عرض کرنے لگا جو زور میں مال لیتا ہوں اس کا، لیکن اس سے یہ تو پوچھئے میں کرتا کیا ہوں. هل انفقه الا على احدى عماته او على خالاته او على نفسي. حضور یا میں اس کی پھوپھیوں پہ خرچ کرتا ہوں یا خالوں پہ خرچ کرتا ہوں یا اپنی ذات پہ وہ پیسے خرچ کرتا ہوں. فضول تو نہیں اڑاتا. رشتہ داروں کے ساتھ جو اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا اسے پورا کرنے کے لیے رشتہ داروں پہ رقم خرچ کرتا ہوں یا اپنی ذات پہ جو خرچ کرنے کی حاجت ہوتی ہے وہی خرچ کرتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ میرے پیسے لے لیتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی دعنا من هذا اخبرنا عن شيء ما قلته في نفسك ما سمعت اذناك. یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں وہ بات بتاؤ جو راستے میں آتے ہوئے تم نے دل میں کہی ہے اور وہ بات ابھی تم اپنی زبان پہ بھی لے کے نہیں آئے. وہ بات بتاؤ وہ کیا تھی، وہ کیا سوچا تم نے. عرض کرنے لگے حضور ہمیں آپ پر ایمان ہے، ہمارا آپ پہ یقین کامل ہے، لیکن جب وہ باتیں آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو ہم نے ابھی دل میں سوچی ہوتی ہیں زبان پہ بھی نہیں لاتی، ہمارا ایمان آپ پہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. کیا آپ ہمارے دل کی بات بھی جان لیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا بتاؤ وہ کیا ہے. وہ عربی میں اشعار تھی. عربی میں اشعار کہنا یہ عربیوں کی گٹی میں شامل تھی. وہ عربی میں اشعار تھی، ان کا ترجمہ اس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں. عرض کرنے لگا اللہ کے رسول جس دن یہ پیدا ہوا ہماری مشقت کے دن اسی دن سے شروع ہو گئے. پھر ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، ہم نے خون پسینہ اس کے لیے ایک کر دیا. یہ بیمار ہوتا تو ہم یہ دعائیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے تندرستی عطا کرے، ہماری زندگی بھی اسے لگا دے. اولاد نہیں کرتی بات، اولاد کہتی ہے باپ یا ماں زیادہ بیمار ہو جائے ادھر بیٹھتے ہیں، باپ بڑا بیمار ہے بڑا پریشان ہے تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو بہتر ہے وہی کر دے. اور دل میں وہ زبان سے تو نہیں کہہ رہا لیکن دل میں اس کے یہی ہوتا ہے کہ اب اللہ اسے پردہ ہی دے دے کہ اس کی مشقت اب نہیں دے گا. لیکن والدین اولاد جیسی بھی ہو کبھی بھی ایسا نہیں کہتے.
وہ والد عرض کرتے ہیں اللہ کا رسول جیس دن یہ پیدا ہوا ہماری مشقت کے دن اسی دن سے شروع ہو گئے، ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، ہم صرف یہ کر دیے اس کا مستقبل بن جائے، یہ بیمار ہوتا تو ہم دن کو کام کرتے رات کو اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے ساتھ جاگتے، ہم اپنے منہ کا لقمہ بھی نوالا بھی چھین کے اسے دیا کرتے، اور ہم یہ دعائیں کرتے کہ مالک ہماری زندگی بھی اسے لگا دے، اسے کچھ نہ ہو۔ پھر اس کے مستقبل کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی۔ بندے کی جہاں عزت نہ ہو وہاں بندہ جاتا نہیں ہے، لیکن اس اولاد کو کمانے کے لیے بندہ بعض بلکہ کئی دفعہ ایسی جگہوں پہ کام کر رہا ہوتا ہے جہاں بندے کو عزت نفس بھی کبھی خیال نہیں ہوتا، پتہ نہیں وہاں کیا کیا بندے کو جھیلنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے باوجود بندہ کام نہیں چھوڑتا کہ میں اپنی اولاد کو پالوں گا کیسے، اس اولاد کے لیے اتنے زیادہ بندہ جتن کرتا ہے، اور اگر پھر یہ اولاد بڑی ہو کے یہ کہ لے پیو تو ساڈے سے کیتا کی ہے تو فیسی اولاد پہ مزہ نہیں ہے اس بات میں، کیا نہیں کیا کیا نہیں کیا، ابھی جو کچھ ہو اسی باپ کے آسرے پہ یہاں تک پہنچے۔ تمہیں تو صحیح روٹی پکڑ کے، روٹی بھی نہیں، میں بھی اسی میں شامل ہوں، ہمیں تو روٹی بھی پکڑ کے کھانا نہیں آتی تھی، یہ کس نے سکھائی ہے؟ یہ ہمارے والدین نے سکھائی ہے، اور اس میں بھی باپ کا کردار ہے۔ بعض دفعہ ماں کے ساتھ لگ کے باپ کو اوکھے ہو جاتے ہیں، لے تم ماں نو کیوں آکھیا، ماں کے ساتھ ماں کا ادب ہے، احترام ہے، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن باپ کا بھی ادب و احترام ہے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا تھا یہ میری ماں کی دعا ہے، تو باپ بد دعائیں کرتا رہا۔ ہاں یہ ہے کہ ماں میں ذرا جمال غالب ہے اور باپ میں ذرا تھوڑا جلال ہوتا ہے، لیکن وہ جو باپ میں جلال ہوتا ہے وہ بھی اولاد کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ باپ بعض دفعہ اپنے اندر ہی دل کے اندر ہی بات رکھے رکھتا ہے، دل کے اندر ہی بات رکھے رکھتا ہے کہ چلو یار کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، وہ کس لیے برداشت کر رہا تھا؟ اولاد کے لیے کر رہا تھا۔ ہاں ماں کی ممتا ذرا زیادہ غالب ہوتی ہے تو وہ اظہار کر دیتی ہے، باپ کو بھی پیار نہیں آتا اولاد پہ، بلکہ باپ تو اگر خوش ہو کے دعا دے دے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 دعائیں وہ جو رد نہیں ہوتی، قبول ہی قبول ہے، ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جب باپ اپنی اولاد کے لیے خوش ہو کے دعا کرتا ہے تو یہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ حضور وہ باپ اپنے بیٹے کی شکایت کی وجہ سے عرض کر رہا ہے، پھر یا رسول اللہ یہ بڑا ہونے لگا، ہماری امنگیں بھی بڑی ہونے لگی، پھر میری کمر جھکنے لگی، اب مجھے یہ آسرا لگنے لگا کہ اب یہ بڑا ہو گیا ہے، اب یہ میرا آسرا بنے گا، میرا بازو بنے گا، اب یہ یا رسول اللہ مجھ پہ کچھ خرچ کرنے والا بنا ہے تو آپ کے پاس شکایت لے کے آ گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب کہ حضور رحمت للعالمین ہے، رحمت آپ فرماتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے والد کی دکھ پری یہ بات سن کے فَأَخَذَ النَّبِيُّ بِتَلَابِيبِ ابْنِهِ وَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، حضور نے اس کے گریبان کو پکڑ لیا بیٹے کی، فَأَخَذَ النَّبِيُّ بِتَلَابِيبِ ابْنِهِ، حضور نے گریبان پکڑ لیا اور فرمایا أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، اٹھ یہاں سے چلا جا، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا۔ یہ نہیں، ہمارے ہاں عموماً رواج بھی ہے، ماں کا زیادہ مقام اور مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں کہا کہ ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر آیا، جہاں بھی آیا والدین کا لفظ آیا یا آبا کا لفظ آیا احادیث تجبہ کے اندر، یعنی ماں اور باپ دونوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 4 جگہ پہ والدین کے ساتھ احسان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اور ان 4 جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، ماں کے ساتھ صرف احسان کرنے کا حکم نہیں دیا، دونوں کے ساتھ۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ ماں کا حق بھی زیادہ کرنا کیا چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں، امام اہل سنت نے یہ بات فتاوی رضویہ میں ذکر کیا، فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ خدمت کرنے میں ماں کو ترجیح دے اور حکم ماننے میں باپ کو ترجیح دے۔ ایک چیز کا حکم ماں بھی دے رہی ہے، باپ بھی دے رہا ہے، اب کس کا حکم مانے؟ اب باپ کے حکم کو ترجیح دے۔ خدمت کرنی ہے، جمعرات میں آگے مٹھیاں پڑھنی ہیں، پہلا کنوں پڑھے، ماں نو پڑھے، پہلے ماں کو خدمت کرنی ہے، خدمت میں ماں کو ترجیح دے، لیکن حکم ماننے میں باپ کو ترجیح دے، کیونکہ باپ ہمارا باپ ہماری ماں کے سر کا تاج ہے۔
الرجال قوامون علی النساء، قرآن مجید میں حکم نہیں ہے، مرد عورتوں کے نگہبان ہیں، محافظ ہیں، مرد کو نفس عورت پہ فضیلت حاصل ہے۔ کیا وہ حدیث پاک ہم نہیں سنتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں مخلوق میں سے کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، ایسی 40 حدیثیں ہیں 40 حدیثیں اس موضوع پہ کہ اگر میں کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرماتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ تو وہ تو جو باپ ہے جس کے سامنے ہم ماں کے پیچھے اوکھے ہو جاتے ہیں، تنگڑ جانے لے ہوندہ تو کون ہے، تو ہاتھ لا دے سی۔ اب تو کوشش یہ کرنی چاہیے والدین کو بھی کہ ایسا موقع ہی نہ دیں کہ اولاد اس طرح کی کرے، لیکن اگر اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ بھائی ہمیں دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ باتیں باپ کے سامنے تو ساڑھے ایسے کیتا کہ یہ لکھ کیتا کہ یہ وہ لہ جیبہ تمہیں اج کمایا نہ تیسی بھی اج موجاں کر دیں دے، یہ باتیں کرنے والی ہیں والد کے سامنے۔ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ ایک ماں اور ایک باپ مل کر 7 10 بچوں کو پال لیتے ہیں، لیکن یہ 7 اور 10 بچے مل کے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ افسوس کا مقام نہیں ہے، افسوس کا مقام نہیں ہے، یہ مر مٹنے کا مقام نہیں ہے یہ۔ پھر ہم اسے اٹھ کے یہ کہیں کہ تو ساڑھے ایسے کیتا کی ہے۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، والدین کو اف بھی نہ بھی۔ اف یہ ہلکے سے ہلکا لفظ ہے، یہ سب سے ہلکا لفظ ہے یہ اف، یہ بھی نہ کہو۔ تو اس سے جو بڑے بڑے لفظ ہیں وہ ہم بول جاتے ہیں۔ تو آج کے اس مجلس کا، اس محفل کا یہ ایک سبق ہے، پیغام ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرے، احسان کے ساتھ پیش آئیں اور دونوں کے ساتھ آئیں۔ یہ موبائل اس لیے بنا تھا تاکہ جو دور ہے نا وہ قریب ہو جائے، ان سے رابطہ کیا جا سکے، لیکن نوبت اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس نے ہمیں قریبیوں سے بھی دور کر دیا۔ ہم والد کے پاس بیٹھے ہیں ادھر بیٹھ کے، ماں کے ساتھ بیٹھے ہیں ادھر اپنے پتیانے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس اب اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم 4 منٹ جا کے والدین کے پاس رات کو بیٹھ کے ان کو تھوڑا دبا دیں، ان کے ساتھ کوئی دل کی بات کر لیں، کوئی ان کے دل کی بات سن لیں۔ اتنے سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، یقین کریں اتنے سے خوش ہو جاتے ہیں والدین، صرف اتنی سی بات۔ اور ہم نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ موبائل میں ہم بڑے بیزی ہیں، ہم اپنے کاموں میں بڑے بیزی ہیں، اتنا بھی ٹائم نہیں ہے۔ بلکہ بعض دفعہ باپ بوڑھا ہو جائے تو ظاہر ہے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، تو بڑے بڑے چیزیں حملہ ور ہو جاتی ہیں، بیماریاں حملہ ور ہو جاتی ہیں، تو باپ یا ماں کھانسنے لگ جائے تو یہ بھی بعض دفعہ سننے میں آتا ہے، کہتے ہیں بڈھا کھانستا ہے، اسے رات کو ہماری نیند ڈسٹرب کرتا ہے۔ ہم نے اسے پتہ نہیں ہے، ہم نے صبح کام پہ جانا ہوتا ہے، انہیں تو ساری دیری کرنا کچھ نہیں، ایسا تو کام کرنا ہوتا ہے، جو راتی بھی نہ سمجھ گے تو سویرے کام کی اس طرح کریں گے۔ جبکہ ماں باپ تو یہ بات نہیں کرتے، اولاد کے لیے ساری رات جاگتے بھی ہیں، صبح کام بھی کرتے ہیں، ماں باپ نہیں کرتے یہ بات۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ علیکم اللہ، ہم یہاں بیٹھ کر رسول پاک علیہ السلام کا ذکر خیر سنا، غوث اعظم کا ذکر خیر سنا۔ علیکم اللہ، ہمیں ان کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں 5 نمازیں مسجد میں تکبیر اللہ کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کی، اساتذہ کرام کی، امت مسلمہ کی بلا حساب بخشش فرما۔ علیکم اللہ، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت یابی عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، جو بے جا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ان کو مقدموں سے رہائی عطا فرما۔ علیکم اللہ، ہمارے کاروبار میں رزق حلال میں وسعتیں برکتیں عطا فرما، ہمیں لقمہ حرام سے بچنے کی سعادت عطا فرما۔ علیکم اللہ، ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ فرما۔ علیکم اللہ، یہاں حاضرین محفل کا بیٹھ کر اس محفل میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
سب کی جائز اور نیک تمنائیں اور حاجات اپنی بارگاہ میں پوری فرما۔ اے مالک مولا بانیان محفل جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، ان کی ہر نیک اور جائز تمنا اپنی بارگاہ میں پوری فرما، ان کے گھر پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما، ان کا یہ محفل کا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک مولا عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، جو ہم نے مانگا ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، جو ہم نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں بن مانگی عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔